اچھا ٹھیک ہے. اچھا ران صاحب اب ذرا ہم موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے بات کریں. آج اصولاً تو ویسے 5واں سیشن ہے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان. آپ ظاہری بات ہے اس ساری چیزوں سے جہاں پارٹیاں سراپا احتجاج ہیں, جہاں اس طرح کی پریس کانفرنسز آ رہی ہیں, پاکستان کا تشخص یا امیج جو ہے, امپریشن عالمی منظرنامے میں ظاہری بات ہے تھوڑا بہت ڈیفیوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کوئی برا امپریشن ہی ہم دے رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے سیٹ اپ کی آئیڈیا صورتحال کیا ہوگی, ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہوگی؟ جی میں تو پچھلے 5 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں. 2018 سے جب اس فتنے کو پروان چڑھایا گیا اور پاکستان پہ مسلط کیا گیا کہ یہ فتنہ جو ہے یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا, نعوذ باللہ, میری بات غلط ہو, یہ فتنہ جو ہے اس فتنے نے, اب پتہ نہیں یہ کس کا ایجنڈا ہے, یہ اس کی اپنی ذہنی جو ہے وہ حماقت ہے یا اس کے پیچھے کوئی ہے, لیکن بہرحال یہ پاکستانی سیاست میں ایک ایسا ناسور ہے کہ یہ اس ملک کو تباہ کر دے گا. اور اب یہ اس ملک کو اس دہانے پہ لے آیا ہے کہ اب سامنے تباہی نظر آ رہی ہے. اچھا ران صاحب, نون لیگ ڈیسائیڈ کر چکی کیونکہ کچھ خبریں نکلی کہ 2.5 سال پہ بات ہوئی ہے, اگر پہلا 2.5 سال نون لیگ کا ہوگا تو وزارت پیپلز پارٹی بھی لے گی, اور اگر 2.5 سال پیپلز پارٹی کا ہوگا تو نون لیگ بھی وزارتیں لے گی, ورنہ نون لیگ مرکز میں حکومت بنانے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے. برا جی اس میں وزارتوں کے لینے یا نہ لینے کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ملک اس وقت جس دلدل میں ہے وہاں سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ وہ کردار ادا کرنے کو تیار ہے, بھلے اس میں اس کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ اس کا لاس ہوا ہے پہلے بھی اور اب بھی ہوگا, لیکن دوسری جماعتیں جو ہیں وہ اس خلوص اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ اس بات کو نہیں سمجھ رہی. اگر وہ سمجھ جائیں گی تو ٹھیک ہے, گورنمنٹ بن جائے گی. اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر جو ہے وہ ہم بھی اس میں جو ہے وہ اپنا کردار تو ہم اپنا عوام کو, قوم کو دکھائیں گے کہ ہم اس میں مخلص ہیں, لیکن پھر جو اللہ کو منظور ہے پھر ہم اس سے زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے. اچھا رانا صاحب, آپ نے الیکشن کے نتائج کو کم از کم اپنے حلقے تک بڑے کھلے دل سے تسلیم بھی کیا, آپ بڑے ایکٹیو پولیٹیشین بھی ہیں, صرف ایک عدد الیکشن ہارے, سیاست آپ کی ختم نہیں ہوئی, تو آپ اپنے آپ کو کہاں فکس دیکھتے ہیں, مرکز میں آنے والے سیٹ اپ میں کہ پنجاب میں؟ نہیں, میں اپنے آپ کو اپنی جماعت میں دیکھتا ہوں, میں پارٹی کا کام کروں گا, کوئی گورنمنٹ پوزیشن میں لینے کے حق میں نہیں. اچھا ران صاحب, سعد رفیق صاحب نے بھی کہا کہ قومی حکومت کے حق میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. جاوید لطیف صاحب تو کل کہہ رہے تھے کہ اگر نون لیگ مان جائے سائٹ پہ رہنے پہ تو پھر ہم بتائیں گے کہ 8 فروری کا منصوبہ ساز کون تھا. تو آپ سعد رفیق صاحب سے متعلق زیادہ اپنے آپ کو ٹلٹ محسوس کرتے ہیں کہ جاوید لطیف صاحب سے متعلق؟ نہیں دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ قومی حکومت بنے یا تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں, یہ حالات تو ایسے ہی ہیں کہ سب مل کے چلیں گے تو آپ جو ہے وہ ان حالات پہ قابو پا سکیں گے, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ پھر اس کا بڑا بنیادی نقصان ہونے کا احتمال ہے. ٹھیک ہے. اچھا ران صاحب, اب بروز پیر سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے, جس میں درخواست دی گئی ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے نتائج کو کالعدم قرار دیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں جب یہ الزامات بھی آ رہے ہیں, پارٹیاں صرف ایک ہی پارٹی نہیں نا, پاکستان کی سوائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور کاف لیگ کے علاوہ سارے ہی بہت اس وقت احتجاج کر رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مرکز کے لیے انتخابات اگر ہو جائیں تو یہ بھی اچھی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, سپریم کورٹ فیصلہ تو خیر وہ جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ دیکھا جانا چاہیے کہ ہر کوئی اعتراض جو ہے نا وہاں پہ کرا جہاں سے وہ ہارا ہے. یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی کے الیکشن کو مان رہی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر ہوئے. پنجاب میں بھی جہاں جہاں سے وہ جیت گئے ہیں وہاں سے وہ مان رہے ہیں کہ فیئر ہوئے ہیں. ہارے ہیں جہاں سے وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فری اور فیئر نہیں ہوئے.
اب مولانا فضل الرحمان نے جو پٹیشنز دی ہیں کے پی کے میں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی پھر ری الیکشن ہونا چاہیے۔ سندھ میں بھی جو ہے وہ بڑا احتجاج ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی پھر ہونا چاہیے نا ری الیکشن۔ جو جہاں پہ ہارا ہے وہاں پہ کہتے ہیں ری الیکشن کر دیں، جہاں سے وہ جیت گیا کہتے ہیں وہاں پہ یہاں پہ فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ تو ہار جیت کا معاملہ ہے نا، یہ پھر فری اور فیئر کا معاملہ تو نہیں ہے۔ اچھا 2018 کے الیکشن پہ بھی بہت زیادہ سوال تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوشچن مارکس ہیں یہ 2024 کے انتخاب میں کہ 2018 سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں متنازع الیکشن رہا پاکستان کی تاریخ میں؟ ہر الیکشن ہی متنازع رہا ہے۔ 2018 سے زیادہ شور 2013 میں مچا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ 126 دن کا دھرنا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا انکوائری کمیشن بنا تھا، نکلا کیا تھا بیچ میں؟ کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک، ہر الیکشن کے بعد ہارنے والا کہتا ہے میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، جیتنے والا کہتا ہے فیئر ہوئی ہے۔ یہ ابھی ماحول بنا ہی نہیں ہے کہ ہارنے والا جو ہے وہ کہے کہ میں نتیجے کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہوں، اور جیتنے والا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اپنی اوقات میں رہ کے بات کرے، نہ کہ وہ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں اس نے دنیا فتح کر لی ہے۔ ہم نے الیکشن لڑا ہے، الیکشن کے بعد جو رزلٹ آیا اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ وہاں پہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ٹھیک ہے، وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ران صاحب آخری سوال، مولانا صاحب اپنی گول پوسٹ پہ گول کیے جا رہے ہیں، اس بار آپ سے ہینڈل نہیں ہو پا رہے؟ کوئی ریفری شیفری نہیں ہے بیچ میں؟ نہیں، مولانا صاحب کو بھی جو ہے نا وہ الیکشن کے نتائج جو ہے نا وہ ان کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے وہ بھی کافی تھوڑا غصے میں ہے۔ ابھی تک تو ہینڈل نہیں ہوئے، لیکن بہرحال ہم کوشش کریں گے۔ وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں اور ہمیں ان کا بے پناہ احترام ہے، تو ہم کوشش کریں گے ان کو انشاءاللہ راضی کریں گے۔